جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ زار، روم کے بادشاہوں کو کیسر اور ایران کے بادشاہوں کو کیسرا کہتے تھے، اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مسب تھا، جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمیسیس ثانی لکھا گیا ہے۔ فرعون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا اور اپنی رعایا سے کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ نہایت ظالم، سرکش اور متکبر تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بدترین سزائیں دیتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدتر سے بدترین ہوتی گئی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے اور ان پر قبطی لوگ بے انتہا ظلم و ستم اٹھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ایک ہی حیثیت صرف غلام کی تھی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کریں گے اور بنی اسرائیل سے جو بھی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو وہ اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابعوث کیا۔ انہوں نے فرعون کو دعوت توحید دی اور اسے سرکشی اور تکبر سے توبہ کرنے کا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور فرمایا ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا تمہارا رب و تعالیٰ کون ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ فرعون کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام نے استح کا معجزہ ظاہر کیا، لیکن فرعون کہنے لگا میں موسیٰ کو قتل کروں گا، وہ اپنے رب کو بلا لے، تم چاہے جو نشانی ظاہر کر لو، میں ایمان لانے والا نہیں۔ تو بس اللہ نے فرعونیوں پر ڈڈوؤں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح نشانی تھی۔ جب سے وہ مصائب میں مبتلا کر دیے گئے، کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فرعون اپنی انا اور سرکشی پر قائم رہا اور یہ منصوبہ بنایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر سرکشی کر کر انہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف نکل جائے۔ لہٰذا آپ بنی اسرائیل کے ساتھ نکل پڑے۔ ادھر فرعون نے اپنی پورے لشکر کو جمع کیا اور آپ کے تعاقب میں نکل پڑا۔ شام کے وقت تک وہ بحر احمر کے کنارے پہنچ گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس تاریخی واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں تب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب ہمیں یقیناً پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی کہا کہ آپ لاٹھی سمندر کے پانی پر مار دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر تو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی ان کے قریب لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے، فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں غرق کر کے سزا دی گئی اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور فرعونیوں کو بڑے عذاب نے گھیر لیا اور صبح و شام جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آئے گی اور اللہ فرمائے گا اے فرشتوں فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو۔